بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب صدر مدرس مظاہر علوم وقف سہارنپور آج بوقت مغرب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ ہماری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمام دینی، علمی، روحانی اور تدریسی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم ان کی لغزشوں سے درگزر فرما کے انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ وہ ہندوستان نہیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ جب ہم اپنے ان اکابرین کو خاص طور پر یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس آزادی کے لیے عظیم قربانیاں دیں، جہاں تک کہ مادر وطن کی آزادی کے لیے ان میں سے بہت سے لوگ ہنستے ہوئے انگریزوں کی قید بامشقت اور عبور درجائے شور کی آفت کو بھی جھیل گئے، ملک کی طویل جدوجہد آزادی، یہاں تک کہ سیکولر دستور سازی میں جمعیت علماء ہند کا جو قائدانہ کردار رہا ہے وہ ہر اعتبار سے تاریخی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے جیسے ملک کی آزادی کے امکانات روشن ہوتے گئے، ہمارے علماء انڈین نیشنل کانگریس کے بنیادی لوگوں مثلاً موتی لال نہرو، مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو سے برابر عہد لیتے رہے کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، اور کانگریس قیادت بھی اس بات کی یقین دہانی کراتی رہی کہ مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے مدرسے، مسلمانوں کے قبرستان، مسلمانوں کی زبان، مسلمانوں کا کلچر اور مسلمانوں کی تہذیب، یہ تمام چیزیں محفوظ رہیں گی۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ ملک آزاد ہوا اور ہمارے اکابر کے نظریہ کے خلاف تقسیم بھی ہو گیا، اسلام کے نام پر ایک دوسرا ملک وجود میں آ گیا۔ چنانچہ اس کے بعد سے بعض حلقوں کی جانب سے یہ آواز اٹھنے لگی کہ جب اسلام کے نام پر مسلمانوں نے اپنا ایک حصہ لے لیا ہے تو اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بننا چاہیے۔ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف علم بغاوت علماء ہی نے بلند کیا تھا اور جنگ آزادی کا سور بھی انہوں نے ہی پھونکا تھا۔ آزادی ہی نہیں، ملک کی کوئی بھی تاریخ ہندوستان کے علماء کرام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا اپنے بیان میں مزید کہنا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس لیے اگر کہیں کچھ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ہمارا دل تڑپتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہیں۔ ہم یہ باتیں علی الاعلان کہتے ہیں کیونکہ یہی اصل تاریخ ہے، اور حکومت کے کارندے پڑھیں کہ تاریخ کیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہم اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لوگوں نے آزادی وطن کے لیے قدم قدم پر صعوبتیں برداشت کیں، یہاں تک کہ جیل کی سزائیں بھی کاٹیں۔ آج جو لوگ ہماری حب الوطنی پر سوال اٹھاتے ہیں وہ بتائیں کہ ان کے لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا، انہوں نے کون سی پھلی توڑی؟ تمہیں کیا پتہ کہ آزادی کیا ہوتی ہے؟ تم نے تو صرف نفرت ہی کی ہے۔ قربانیاں تو ہم نے دی ہیں، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، پہلے ہم نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس آزادی کے تحفظ کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں جب لب کشائی کو بھی ایک سنگین جرم قرار دیا جانے لگے گا۔ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام ہی آزادی وطن کے لیے ہوا تھا۔ آج کوئی فرقہ پرست اگر اس کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو وہ پاگل ہے، کم عقل ہے، دیوانہ ہے، وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے در و دیوار سے آزادی وطن کے لیے کیسی کیسی آوازیں اٹھی ہیں۔ چنانچہ جس طرح آپ کو حق ہے کہ آزادی وطن کے حوالے سے آپ اپنے سورماؤں کا ذکر کریں، ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے ان سورماؤں کا ذکر کریں جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی اور ہنستے ہنستے پھانسیوں پر جھول گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آزادی میں قربانی دینے والے ہمارے بزرگوں نے جس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا وہ یہ ہندوستان ہرگز نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہندوستان کا خواب دیکھا تھا جس میں بسنے والے تمام لوگ ہمیشہ کی طرح نسل برادری اور مذہب سے اوپر اٹھ کر امن و آشتی کے ساتھ رہ سکیں۔ ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ عارف اوف کابل پہنچ گئے۔
تفصیلات کے مطابق ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ عارف اوف آج صبح ایک وفد کی قیادت میں کابل پہنچے ہیں۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی، وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی اور کئی دیگر حکام نے کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا ہے۔ افغانستان اور ازبکستان کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے 5 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اور ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ عارف کی موجودگی میں افغانستان اور ازبکستان کی وزارت صنعت و تجارت کے درمیان 5 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ اس کے علاوہ افغانستان اور ازبکستان کی وزارت خزانہ، معدنیات و پیٹرولیم، زراعت، آبپاشی و لائیو سٹاک وزارتوں کے درمیان بھی معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں ازبکستان کے وزیر اعظم نے بین الاقوامی فورمز پر افغانستان کی حمایت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے صدر کی رائے ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ بات چیت کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔